1980 के शुरुआती दिनों में शेख फैमिली ने इंडिया के एक छोटे से खूबसूरत शहर में एक बड़ा कॉलोनियल स्टाइल का घर खरीदा। ये घर सालों से खाली था। इसके पहले मालिकों ने बिना किसी वजाहत के घर को अचानक खाली कर दिया था। हालांकि वहाँ के लोकल लोग घर से जुड़े अजीब वाक़यात की कहानियाँ सुनाते थे, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस शेख, जो गहरे मजहबी और प्रैक्टिकल कपल थे, ऐसी अफवाहों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते थे। ये घर उनकी बढ़ती हुई फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक था, काफ़ी बड़ा, हवादार और बच्चों के नए स्कूल के बिल्कुल करीब। शुरू में सब कुछ अच्छा नज़र आया। दोनों बच्चे सना और उस्मान ने नए मोहल्ले में जल्दी दोस्त बना लिए। मिस्टर शेख अपने नए काम से बहुत खुश थे, जो पास की ही फैक्ट्री में था, और मिसेस शेख अपना सारा दिन घर के कामकाज में एक हाउसवाइफ के तौर पर गुजारती थी। वो अक्सर खाना बनाते हुए गुनगुनाती थी, घर को खुशी और सुकून से भर देती थी। ये उनकी वही ज़िंदगी थी जो उन्होंने हमेशा ख्वाब में देखी थी। घर बहुत खूबसूरत था, लकड़ी के बड़े बीम्स, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और एक बड़ा बगीचा जिससे आसपास के पहाड़ियों का मंजर दिखाई देता था। लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे ऐसे राज छुपे हुए थे जो जाहिर होने का इंतज़ार कर रहे थे। एक रात उनके शिफ्ट होने के 3 महीने बाद मिसेस शेख ने कुछ छोटी बेवजह चीज़ें महसूस करनी शुरू की। जब वो किचन साफ़ कर रही थी, उन्होंने देखा कि जो दरवाज़ा उन्होंने खुद पूरी तरह से बंद किया था, खुला हुआ था। छोटी छोटी चीज़ें जैसे चमचे या प्याले अपनी जगह से गायब हो जाते और फिर किसी दूसरी जगह पर मिलते। हालांकि उन्होंने शुरू में इन वाक़यात को खुद की भूल समझी, लेकिन बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती गई। सबसे डरावना तजुर्बा तब हुआ जब एक रात मिसेस शेख ने अपने कान में एक हल्की सी सरगोशी का एहसास किया। ये ऐसा था जैसे कोई इनके पीछे खड़ा है, लेकिन कमरे में सिर्फ उनके शौहर थे जो सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनके कान बज रहे हैं या फिर उन्हें बहुत नींद आ रही है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, छोटी छोटी परेशानियां नज़रअंदाज करना मुश्किल होता गया। सबसे छोटी बच्ची सना रात को नींद में उठकर चिल्लाने लगी कि उसके कमरे में कोई आदमी है जिसकी शक्ल बिल्कुल काली है। शुरू में मिस्टर एंड मिसेस शेख ने सोचा कि यह सिर्फ बच्ची के टीवी पर डरावनी चीज़ें देखने का नतीजा है, लेकिन उसके खौफ की शिद्दत उन्हें परेशान कर रही थी। सना हर रोज़ कमरे के कोने की तरफ इशारा करती और कहती कि कोई चीज़ या शख्स उसे वहाँ से देख रहा है। दूसरी तरफ उनका नौजवान बेटा उस्मान भी अजीब वाक़यात का शिकार हो रहा था। उसने शिकायत की कि वो जब उठता है तो उसकी बाहों और टांगों पर नीले निशान होते हैं, ऐसे निशान जो किसी वाज़ेह वजह से नहीं होते। शुरू में उन्होंने सोचा कि उसे स्कूल में खेलते हुए चोट लगती होगी, लेकिन ये निशान ऐसे ही दिखते रहे चाहे वो वीकेंड पर घर पर ही क्यों ना हो। अब तक पूरी फैमिली बेचैन हो गई थी, लेकिन कोई भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि शायद घर में कुछ अजीब है। मिस्टर शेख, जो हमेशा से लॉजिकल रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते रहे। उन्होंने हर चीज़ को लॉजिक से समझने की कोशिश की, जैसे बिजली के मसाइल, नींद में परेशानियाँ और शिफ्ट होने का स्ट्रेस। एक दिन दोपहर का वक्त था जब मिसेस शेख बाग में काम कर रही थी। जब वो घर के पिछले हिस्से में पौधे लगाने के लिए खुदाई कर रही थी, तब खुदाई के दौरान उन्हें एक लोहे का बॉक्स मिला। ये देखकर वो चौंक गई। उन्होंने ध्यान से उस बॉक्स को खोला। उसके अंदर से एक छोटा सा बंडल था जो एक लाल कपड़े में लपेटा गया था। जब उन्होंने कपड़ा खोला तो वो दंग रह गई। अंदर छोटी छोटी हड्डियां थी, बालों के गुच्छे थे और इंसानी नाखून और दांत थे। ये देखकर वो डर के मारे सहम गई। उन्हें फ़ौरन समझ आ गया कि एक सारी चीज़ें काले जादू की थी, जो इस घर में रहने वाले पर बुरा असर करने के लिए दफनाई गई थी। ये अब उनके लिए कुछ ऐसा था जो वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बंडल को दोबारा लपेट दिया और अपने शौहर को दिखाने के लिए अंदर ले गई। मिस्टर शेख, जो पैरानॉर्मल चीज़ों से वाकिफ़ थे, काला जादू जैसी चीज़ को झुठला नहीं सकते थे। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। उन्होंने एक लोकल रिलीजियस स्कॉलर को बुलाया जो वहाँ की कम्युनिटी में काफ़ी मशहूर थे। 2 दिन बाद स्कॉलर घर आए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनका चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ जिन्नात है और इस घर पर कुछ ना कुछ किया गया है। उन्होंने समझाया कि किसी ने शायद सालों पहले इस ज़मीन पर काला जादू किया है। कई अंधेरी ताकतें इस घर में बंद कर दी गई हैं।
وہ چھوٹا بنڈل جو مسز شیخ نے ڈھونڈا تھا ایسے کئی بنڈلز میں سے ایک تھا جو پراپرٹی کے ارد گرد دفنائے گئے تھے۔ یہ چیزیں جن کو کھینچتی ہیں انہیں گھر سے جوڑ دیتی ہیں۔ اسکالر نے اگلے کچھ گھنٹے ریچولز انجام دیے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے، ہر کمرے میں گزرتے ہوئے۔ جب وہ یہ کر رہے تھے فیملی نے عجیب آوازیں سنی، جیسے فلورنگ سے چیخنے کی آوازیں، دیواروں سے آنے والی چیخیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب گھر ایسے ہلتا ہوا محسوس ہوا جیسے کہ وہ اسکالر کی کوششوں کا ریزسٹ کر رہا ہے۔ اس تجربے کی شدت نے فیملی کو ڈرا دیا، لیکن اسکالر پرسکون رہے۔ انہوں نے فیملی سے کہا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنی روزانہ کی نماز جاری رکھیں اور کسی بھی چیز سے نہ ڈریں، کیونکہ ڈر ان چیزوں کو اور بڑھاوا دیتا ہے۔ لیکن اسکالر کی کوششوں کے باوجود گھر کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا۔ فیملی عجیب واقعات کا سامنا کرتی رہی اور مسز شیخ کی صحت اب گرنے لگی۔ وہ اکثر کمزور اور بے ہوشی محسوس کرتی، جیسے کوئی ان کی طاقت کو چرا رہا ہو۔ انہیں بے وجہ بخار اور بے ہوشی کے ایپیسوڈز ہونے لگے جو ڈاکٹرز کو بھی پریشان کرتے رہے۔ جواب کے لیے بے چین مسٹر شیخ نے پڑوس کے کچھ پرانے رہنے والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں امید تھی کہ شاید ان کے گھر کی ہسٹری کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں۔ اسی سلسلے میں ان کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جو اس علاقے میں 60 سال سے رہ رہی تھی۔ وہ عورت کمزور تھی لیکن اس کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ اس نے مسٹر شیخ کو گھر کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ بہت سال پہلے ایک طاقتور کالا جادوگر اس شہر میں رہتا تھا۔ اس کا بیٹا ایک امیر بزنس مین کے پاس کام کرتا تھا۔ اس بزنس مین نے اس پر چوری کا غلط الزام لگایا، جس سے اس لڑکے کو قید کی سزا ملی۔ اس خبر سے غصے میں آ کر بھیڑ نے اس لڑکے کو بھرے بازار میں پیٹ دیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے سے پریشان جادوگر نے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے کالے علم کا استعمال کرتے ہوئے اس بزنس مین پر کالا جادو کر دیا جو اسی گھر میں رہتا تھا جس میں اب شیخ فیملی رہتی ہے۔ جو کالا جادو کیا گیا تھا وہ صرف اصل فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان سب کے لیے کیا گیا تھا جو اس گھر میں رہنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے گھر کی صورتحال خراب ہوتی گئی۔ گھر میں جنات کا اثر زیادہ وائلنٹ ہو گیا۔ دروازے زور سے بند ہونے لگے اور قدموں کی آواز گھر میں گونجتی تھی۔ رات کو ٹیمپریچر اچانک سے گر جاتا، ہوا برف جیسی ٹھنڈی ہو جاتی، کمروں کے کونے میں سائے دکھائی دیتے اور فیملی اکثر محسوس کرتی تھی کہ ان پر ہمیشہ کسی کی نظر ہے۔ ثنا جو کبھی ایک زندہ اور خوش مزاج بچی تھی اب گمسم رہنے لگ گئی تھی۔ اس کے خواب اور بھی برے ہو گئے تھے اور وہ اکثر ایک ایسی مخلوق کے بارے میں بات کرتی جو اس کے بستر کے پاؤں پر کھڑی ہوتی۔ عثمان بھی اب زیادہ تر چوٹوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ مسز شیخ اس دوران ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی گئی۔ وہ بستر پر تھی، ان کی اسکن پیلی پڑ گئی تھی اور ان کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ انہیں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینے لگی۔ فیملی کو ڈر تھا کہ شاید وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گی۔ کہیں اور مدد نہ ملنے پر مسٹر شیخ نے قریب کے گاؤں کے ایک مشہور امام سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب ایک رات دیر سے گھر آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہاں صرف ایک نہیں بلکہ کئی جنات ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں جن ہیں اور انہیں اس جگہ پر کالے جادو سے باندھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ جن جبکہ انسانوں کے لیے اکثر غائب ہوتے ہیں، انہیں طاقتور جادوگروں کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے اور کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی شخص یا جگہ سے باندھ دیا جائے تو یہ بیماری، نظر اور کبھی کبھی موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ امام صاحب نے بتایا کہ کئی جنات کو اس گھر میں رہنے والوں کو تکلیف دینے کے لیے مجبور کیا گیا ہے، جو فیملی کے ڈر اور تکلیف سے خوش ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے رات کو دیر تک رقیہ کا عمل کیا۔ انہوں نے فیملی کو لیونگ روم میں ایک ساتھ رہنے کو کہا، دعائیں پڑھتے رہے۔ جیسے ہی امام صاحب ہر کمرے سے گزرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے اور پاک پانی چھڑکتے، گھر ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ لڑ رہا ہو۔ دیواریں چیختی، کھڑکیاں ہلتی اور ایک ٹھنڈی ہوا کمروں سے گزرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب امام صاحب کوریڈور میں رکے۔ ان کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ جس جادوگر نے یہ سب کیا وہ کوئی عام ماہر نہیں تھا۔ اس نے ان جنات کو زمین سے ایسے باندھا ہے کہ انہیں آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فیملی نے نا امیدی محسوس کی، لیکن امام صاحب جاری رہے۔
انہوں نے بیک یارڈ میں ایک بڑی آگ جلائی اور مسٹر شیخ کو کہا کہ وہ جتنے بھی کالا جادو کے چیزیں ڈھونڈ سکیں اکٹھا کریں، ان چیزوں کو عمل کے آخری سٹیج میں جلانا ہوگا۔ جیسے ہی آگ بھڑکتی گئی ماحول ٹینس ہوتا گیا، ان کے ارد گرد کی ہوا ایسی محسوس ہوتی گئی جیسے کہ وہ ڈارک انرجی سے ڈھکی ہوئی ہو۔ امام صاحب لمبی لمبی دعائیں پڑھتے رہے، ان کی آواز ہر آیت کے ساتھ طاقتور ہوتی گئی۔ فیملی چپ کھڑی رہی، اپنی تکلیف کا خاتمہ کرنے کی دعا کرتی رہی۔ اچانک آگ ایک زوردار چیخ سے پھٹ گئی، چنگاریاں آسمان میں اڑان بھرتی گئی، ایک درد بھری چیخ ہوا میں گونج گئی جیسے وہ گھر درد میں چیخ رہا ہو۔ سائے آگ میں تڑپنے لگے۔ فیملی نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک انٹینس پریشر ہے، جیسے کچھ ٹوٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر جیسے ہی یہ شور شرابہ شروع ہوا تھا ویسے ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ آگ ٹھنڈی ہوئی، سائے گھٹ گئے اور وہ اپریسو انرجی جو گھر پر چھائی ہوئی تھی غائب ہو گئی۔ امام صاحب زمین پر گرے ہوئے تھے لیکن کامیاب تھے۔ انہوں نے کمزوری سے کہا، کالا جادو ٹوٹ گیا ہے، جنات چلے گئے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے شیخ فیملی دھیرے دھیرے ریکور ہونے لگی۔ ویسے شیخ کی صحت بہتر ہوئی، ثنا کے خواب رک گئے اور عثمان کی عجیب چوٹیں غائب ہو گئیں۔ گھر میں جو اپریسو ماحول تھا وہ ختم ہو گیا اور پہلی دفعہ کئی مہینوں بعد فیملی نے سکون محسوس کیا۔ اس جیت کے باوجود وہ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی ان خوفناک لمحوں کو بھول نہیں سکتی جو انہوں نے سہے۔ گھر جو کبھی امید اور خوشی کی وجہ تھا اب خوف اور تکلیف کا نشان بن گیا تھا۔ مسٹر شیخ نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے اور دور کسی ایسی جگہ جانے کا جہاں وہ نئی شروعات کر سکے۔ وہ گھر اب پھر سے خالی ایک خاموش یادگار کے طور پر کھڑا تھا جو کالے جادو اور غیب کی طاقت کے خطروں کی یاد دلاتا تھا۔ شیخ فیملی ایک پرسکون شہر میں چلی گئی جہاں انہوں نے اپنی زندگیاں نئے ایمان اور احتیاط کے ساتھ دوبارہ شروع کی۔ انہوں نے ایک ایسے مشکل وقت کو جیا تھا جو صرف کچھ ہی لوگ سمجھ سکتے تھے، اور جبکہ وہ اس سے بچنے پر شکر گزار تھے، انہیں پتہ تھا کہ کچھ نشان کبھی نہیں بھریں گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریے، اور اس سٹوری کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے۔ میں ملوں گا آپ کو اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔